ہوتا ہے. پھر ہم بتاتے ہیں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ کوئی درود پاک نبی پر پڑھتا ہے، اس کی برکت، اس کے سانس کی برکت سے، پڑھنے والوں کی سانس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے. جب وہ بادل برستا ہے تو زمین پر گزرنے والے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنا پیدا فرماتا ہے، اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانتی پیدا فرماتا ہے، اور کافی گرنے والے قدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت عطا فرما ہوتا ہے. یعنی ہم ایک مرتبہ کے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے فوائد مل سکتے ہیں، ہماری عمر ختم ہو سکتی ہے، گنتے گنتے فضیلت گن نہیں سکتے، کم نہیں ہو سکتے، اتنی فضیلت ہے. یعنی ایک مرتبہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور ہماری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ کو اللہ جہنم سے بچا کر جنتی بنا دیتا ہے، کفر سے بچا کر ایمان والا بنا دیتا ہے. سونے چاندی یہ تمام پر دنیا میں وجود میں آ جاتا ہے، اندازہ ہے. تو آئیے ہم تبارک و تعالیٰ کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذان و نماز سے کچھ احترام کر دیا ہے تاکہ آئینہ حضرات کو پہچان اور ایسی بات ہے کہ اگر کبھی وقت میں اچھا کام ہو جائے تو اس سے اور اچھا کیا ہے، اچھا تو اچھا ہے. تو میں کم وقت میں اہم بات کرنے میں کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا بھی سنت ہے. جو کے باوجود اس عمل پر، اس سنت پر عمل کرنے کا طاقت رکھتا ہوگا، نکاح کرنے کا اندر طاقت ہے، جائز طریقے سے وہ نکاح کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اس بچی سے، جس لڑکی سے شادی کرے گا اس کا جائز طریقے سے پرورش اور اس کا حق ادا کرے گا، اور اس کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرے اور ثواب حاصل کرے. حضرات آپ خود اندازہ لگائے کہ ایک نکاح کیا ہے، سنت ہے، نبی نے بھی یہ سنت کیا ہے تو یہ سنت پر عمل کیا ہے. بلکہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تقریباً تمام انبیاء اس سنت پر عمل کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے دنیا میں جو بھی نکاح کریں گے. کتنی عظیم سنت ہے، لیکن اندازہ لگائے کہ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، گویا ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں. اور ایک قانون جو مصطفیٰ جانے عمل کا ہے، اور اس پر عمل کر کے اگر کوئی بچہ شادی کرتا ہے یا کوئی بچی شادی کرتا ہے، شادی کرتی ہے، اس کے گھر والے اتنے خوش ہوتے ہیں، محلے والے خوش ہوتے ہیں، میرے گاؤں میں نکاح شادی ہے، شادی خانہ آبادی ہے، شادی خانہ کے موقع پر میں میلاد النبی لوگوں کی دعوت، خوشحالی خوشحالی خوشی کا منظر ہوتا ہے، خوشیوں کا منظر ہوتا ہے. لیکن یہی لڑکا یا یہی لڑکی شریعت مصطفیٰ کے علاوہ شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کرتے ہوئے اگر بھاگ کر کے شادی کر لے یا بھگا کر کے شادی کر لے کوئی لڑکا یا لڑکی، کیا اس کے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. گاؤں والوں کو خوشی ملتی ہے؟ گاؤں کا نام روشن ہوتا ہے؟ نہیں. نہ تو پڑوسیوں کو خوشی ہے نہ گھر والوں کو خوشی ہے. لیکن ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، ایک مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. ہمارے گھر والوں کی خوشی، جو میرے
जाते हैं और पड़ोसियों का भी खुशियों से मन दिल भर जाता है। पता चला कि जब एक सुन्नत पर हम अमल करते हैं तो हम सिर्फ अमल करते हैं, सुन्नत पर हमें भी खुशी मिलती है। कितनी बड़ी खुशी! मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बीवी तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है, बीवी सुकून का जरिया है। आदमी समझता है कि अगर हम निकाह नहीं करेंगे तो फिर भी तो हम जिस्म से तस्वीर हासिल कर सकते हैं, जैसे गैर कौन भी अपने और को शादी करते हैं। लेकिन निकाह बरकत ये है कि जो निकाह करता है कितनी मोहब्बत, जितनी मोहब्बत ईमान वालों और जो सुन्नत तरीका से, जो इस्लाम के तरीके से शादी करता है, मियां बीवी में जो मोहब्बत होती है ये मोहब्बत किसी और नहीं होती है। और बल्कि मियां बीवी में इस्लाम के तरीके से जब शादी होती है कितनी बड़ी मोहब्बत हो जाती है कि आप अंदाजा लगाए